نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جو چھوٹی سی 2 آیات پڑھنے کا شرف ملا، جو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شماری حکمت کا یہ ہمیں عمل سکھایا ہے کہ بس ذکر کر میرا، بس ذکر کر، فاذکرونی پس میرا ذکر کر، اذکرکم آگے کم آئے گا دوسروں کے لیے، السلام علیکم ہے جی تو آپ کے لیے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا عمل جس کے ذکر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کا مالک تمہارے ذکر کو بلند کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ افضل یہ ذکر حق لا الہ، حق افضل ذکر کیا ہے؟ حق لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ذکر جو کرنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا ذکر کیسا ہے؟ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، اس کا ذکر جو اس آدمی کا نام لے گا اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ذکر سمجھے گا۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ بابا پیر شاہ غازی کہیں جا رہے تھے پار، تو کوئی آدمی دوسرا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو تیرنے کی تو مجھے کوئی سلیقہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ نے کہا کہ یار تو بھی بابا پیرا کرتا۔ تو جب وہ ایسے چلنے لگا تو وہ جا رہا تھا، اس کے دل میں آ گیا خیال اللہ کو چھوڑ کر تو ذکر کر رہے بابا پیر شاہ غازی کا۔ اللہ تو اللہ ہے نہیں یار، جب اللہ کا ذکر نام لیا تو ڈوبنے لگا۔ یہ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ سچ حقیقت ہے، اور میں اس کو صحیح دل کی تھا گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس کو آزما چکا ہوں کہ جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں جب ان کا نام لو تب ہی اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ سچی بات ہے۔ تو جب اس نے ایسے کیا تو ڈوبنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کا ذکر، اس کا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا، وہ کہتا ہے کہ تو نے اس میرے یار کا ذکر کیا وہی لطف تجھے اس طرح بھی دے لے۔ تو وہ تیرنے لگا، جب اللہ کا نام لیا تو ڈوبنے لگا۔ ایک واقعہ علی عثمان اجمیری رحمۃ اللہ کا، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ اسد ابراہیم وہ بڑے عالم بھی تھے، تو عرب کے تلاوت کرنے والے انتہائی اچھے قاری تھے، وہ قرات کرنے میں بڑا ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک آدمی کے وہاں گئے کہ پتہ چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا مقرب ہے، تو اس سے دعا کرواؤں گا میں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ پہلے کیا صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ صوفی صاحب، وہ اجمی تھے، ظاہر وہ بھی عربی لب و لہجہ تو نہ تھا، انہوں نے کیا وہ اتنے دور سے آیا ہوں جس مقصد کے لیے ہے، اس کا تو قرآن کریم پڑھنا ہی ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ کر نہ تو چلے گئے کہ میں اب علیحدہ نماز پڑھوں گا۔ تو ایک دریا کے کنارے پہ چلے گئے، راوی کے دریا پہ، تو وہاں جا کر نا وہ انہوں نے وضو کرنا کی کوشش کی۔ جب وضو کر رہے تھے تو وضو کے پانی کی آہٹ جب شیر نے سنی تو اس نے سر اٹھایا تو مولوی صاحب کے جو ہے نا ٹانگیں کانپنے لگی کہ اب میں کیا کروں بھائی۔ جب ایسے ہوا
تو جب وہ بھاگے نا تو دوسرے شیر کو بھی اس کی قدموں کی آہٹ کا پتہ چلا تو وہ بھی جاگ گیا. وہ دونوں شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ کنکارنا. دو کنکارتے ہوئے جب ان کے پیچھا کیا نا تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں چلا میں کانٹے پہ قدم رکھ رہا ہوں یا کس پہ رکھوں. بھاگتے ہوئے فضا میں جو ان کے قدم تھے گھومتے ہوئے تو اسی جھونپڑے میں آ نکلے جو قرآن کریم اچھا نہیں پڑھ رہا تھا. وہاں جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ فارغ ہو چکے تھے صوفی صاحب. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو بھاگتے آ رہے ہو؟ شیر مجھے کھانے لگے ہیں. یہ دیکھیں دونوں شیر باہر آ گئے تو شیروں نے منہ کھولا ہوا تو وہ کنکار رہے ہیں مجھے, تو وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو صوفی صاحب نے کہا آپ یہ وہ آپ کو شیر مارنے آئے ہیں؟ ہاں جی شیر مارنے. صوفی صاحب باہر نکلے تو شیروں نے گردن چکا دی. سبحان اللہ. شیروں نے جب گردن چکا دی تو بابا کو صبر نہ آیا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہو. دونوں شیروں کے کان پکڑے اور مروڑا دیا اس میں. یہ کشف المحجوب میں اگر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ویسے میں چوکا چھکے کبھی نہیں لگائے. دونوں کے کان پکڑے, ان کو مروڑا دیا, ایک ایک اوپر سے تھپڑ لگایا. اے اللہ کے کتو, میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے. شیر بھاگنے چلے گئے. پوچھا حضرت صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ دونوں کو ان کو تھپڑ بھی لگائے, کان بھی پکڑے, میرا پیچھا کیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ساری زندگی حضرت آپ نے ظاہریت کو سنوارنے کے لیے ٹائم ضائع کرتے رہے. یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ظاہریت کو سنوارنا اندر تک جب تک نہ پہنچیں گے, اذکرکم تک جائیں نا, اذکرکم تک جب پہنچے گے نا تو اسے گویا کہ ایسے آپ کا ذکر بھی کوئی ذکر الہی ہو. آپ کا ذکر بھی, آپ کا واسطہ بھی اگر بارگاہ الہی میں ڈالیں گے تو خدا مان جائے گا. ایک بات میں اپنی نادانی کی بھی عرض کرتا چلوں. ممتاز قادری صاحب تھے. میں نے کہا کہ ڈپٹی تو ممتاز صاحب آپ کی یہ سی کہ اس شخص کی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت کرنے کے بجائے اسے گولیاں مار دی. پھر تنخواہ بھی تو اسی کام کے لیتے رہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. جو لیتے رہے تنخواہ اس سے لیتے رہے اس ڈپٹی کی. تو یہ بات کیا, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. مگر یہ دیکھا کہ اس نے یہ تو بتایا کہ یہ گورنر ہے, جسی اگر گولی لگا دی میں نے تو مار ڈالا, تو مجھے یقینی بات ہے موت گلے میں, موت کے ساتھ گلے کو لگانے کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ کون حق پہ ہے کون نہیں حق پہ. میں نے شام کو دعا کی, اے میرے پروردگار, اے خالق کائنات, میں نادان ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں کہ میں کہاں ہوں یا مجھے کون حق پہ ہے. جو تو جانتا ہے, وہ نبی بھی نہیں جانے گا, وہ سب کچھ تو کچھ جاننے والا ہے. اگر یہ ممتاز قادری واقعی یہ عاشق رسول ہے تو یا اللہ میری دعا قبول کر لے. اسی رات میری دعا قبول ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ وہ واقعی وہ حق پہ تھا, اور محبت رسول اللہ کی محبت کی صداقت تھی اس میں, بناوٹ نہ تھی. جو لوگ بناوٹ کرتے ہیں, فرض کیا کہ کئی بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں حضور کے نام پہ جان بھی قربان, مگر حضور کا فرمان عالی شان پہ عمل نہیں کیا, یہ بناوٹ ہے اور منافقت ہے. یہ ہرگز محبت کو میں نہیں اصول کہوں گا, یہ محبت ہے. کہ میرے آقا حضور نے تو ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ وقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو وہ بھی نہ کرنا. سارا نعرہ لگائیں, نعرے سے بات نہیں بنے گی. اسی لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ چومنا کوئی سنت فرض نہیں ہے کہ ایک بھی آئے چومے دوسرا. ایک تو جس کے ہاتھ چومیں گے وہ کیا ہوگا, تکبر میں مبتلا ہوگا. اگر آپ میرے ہمدرد ہیں تو مجھے تکبر سے دور رکھیں, دھکا لگائیں, بابا یہ کہاں جا رہے ہو, اتباع رسول کی طرف چلو. تو پھر کیا ہوگا, وہ تو بہتر بات ہے. محبت وہ جو دل میں ہے. دل میں اگر محبت نہ ہو تو ظاہریت کرنے والے کئی لوگ آپ نے دیکھے یا سجدے بھی کر جاتے ہیں.
اس سے تو مجھے اگر کوئی اینٹ کا کوئی ٹوٹا جو ہو اگر میرے سر میں دے مارے تو وہ بہتر ہے. کہ دیکھیں وہ عاشریت کی عادت نہ توڑے یار، نہ کرو ایسے نہ کرو. وہ کام کرو جو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا. جو ذکر الہی میں محو رہتا ہے، خلق حق ہو، کہتے ہیں نا کہ وہ جو ذکر کرتے ہیں پکارتے ہیں پروردگار کو بالغدات والعشی، صبح و شام ان کے ساتھ رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جو میرے ذکر میں مبتلا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو یار ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، مگر میرے آقا حضور کو بھی یہ فرمایا گیا جو میرا ذکر کرنے والے ہوں ان کی محفل کو جمائے رکھو، آپ کی نظر ان سے نہ اٹھ جائے. اس سے کیا پتہ چلا جو ذکر الہی میں محو رہتے ہیں تو ذکر کو سنبھال کر رکھنا اس کا کیا مطلب ہے. یہ آگے دیکھ لیتے ہیں دوسری آیت میں، اس میں ہم توجہ کریں گے. واشکروا لی واشکروا لی واشکروا لی ولا تکفروا. تم بار بار شکر کرو، جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہو. یہ نہ کرو کہ ذکر کیا میں نے تو میری یہ مراد پوری کر، نہ یہ نہ کرو. جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہو. ولا تکفروا، کفر نہ کرو. کفر کا مطلب کیا؟ انکار کرنا کہ اللہ کی طرف سے غربت آئی ہے تو ہم یا اللہ میں تو غربت میں جھگڑا ہوں، میں تو آگے کرتا ہوں پیچھے جاتا ہے. یار یہ کفر ہے، یہ نہ کرو. کہ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے اس پہ نہ اس کو ماننا. اللہ نے غربت دیا مان لو، اللہ نے بیماری دیا مان لو، اگر اللہ نے کوئی تکلیف دے رہا ہے تو مان لو اسے. جب اس کو مان لیں گے تو یہ شکر ہے. اگر نہ مانیں گے تو اس کا فرمان ہے. بیماری آئی کون سے ہے؟ من جانب اللہ، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ. اچھائی اور برائی دونوں اسی کی طرف سے، اچھے اور برے دن اسی کی طرف سے. اگر مان لیں گے تو وہ ہماری عبادت میں شامل ہوگا، نہ مانیں گے تو کفر میں داخل ہو جائیں گے. کس نے اگر میں نے غربت دی ہے تو اور غربت کو برداشت کرنے، میں تو غربت بالکل پسند نہیں کرتی. اچھا تو پسند نہیں، یہ انکار ہے. غربت آئی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر تو پسند نہیں کرتی تو یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. وہ اگر تو پسند نہیں کیا، کیا تو نے کیا؟ کفر کیا. تو نے کفر کیا. اگر بیماری آئے تو اگر نہ برداشت کریں، اگر نہ برداشت کریں اس پہ تو پھر ہم کیا کر لیں گے بھائی؟ ہے کو میرے پاس، ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ اس کو دور کر سکیں؟ اگر کر بھی ہم کچھ نہیں سکیں گے تو پھر صبر کر لیں. صبر کریں گے تو اس کا اجر ملے گا. اگر نہ صبر کریں تو کر بھی کچھ نہیں سکیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کرے ہم سب کو، پہلے میں اور باقی جو میں کہنے والا ہوں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہر سانس میں ذکر الہی کرنے کی توفیق دے. ما حق ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بیماری کی شفا کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، کسی عزت دار بننے کے لیے، کرامت حاصل کرنے کے لیے نہ کہ مجھے کرامت مل جائے، لوگوں کو بتاؤں میں دیکھیں کتنا کرامت والا ہوں. صرف اللہ کی رضا کے لیے. باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، اگر کوئی دنیا کے کسی کونے پہ بھی کوئی ذکر کرے گا تو ذاکر اس کو سن لے گا، ذاکر اس کو سن لے گا. سورۃ نمل میں پڑھ لیں کہ 3 میل کے سفر سے چمٹی نے اپنی چمٹیوں کو حکم دیا کہ پیغمبر کی فوج آ رہی ہے. اگر نہ ہو تو میں جواب دے ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں. تو 3 میل دور سے، کلومیٹر نہیں، 1.5 کلومیٹر ہو تو 1 میل بنتا ہے، 3.5 کلومیٹر، یعنی یہاں سے منگلہ تک. وہاں نے چمٹی نے اپنی چمٹیوں کو کہا پیغمبر کی وہ فوج آ رہی ہے. تو وہ نہیں چاہتے، وہ برائی نہیں چاہنے والے، وہ اچھائی چاہنے والے. تو آپ کی وجہ سے ان کی فوج کی کوئی رکاوٹ نہ بنے. اپنی بلوں میں گھس جاؤ. چمٹی کی آواز سن لیں
تو یہ انہوں نے بتایا کہ چمٹی کی آواز جو تھی وہ کس نے بچائی تھی؟ آواز نے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ ذاکر سچا ہو تو پھر کیا کرتا ہے، اس کی فنائیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ فانی ہے۔ اس دنیا کی ہر خواہش وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے تو بقا رہے گا نا، پیچھے تو بقا رہے گی نا۔ فانی چیز نکل گئی، باقی جو بچا وہ بقا ہے۔ تو بقا کی تمام فانی چیزیں بقا کے تابع ہو جاتی ہے، یعنی ہوا بھی، دھوپ، پیاس، دن، رات، یہ ساری فانی چیزیں ہیں۔ ہر جیا جون جو اس کی پیدائش ہے اسے فانی کہتے ہیں، فنا ہو گئے جائے گی، بلکہ گویا کہ زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ یہ ساری کی ساری بقا کی تابع ہو جاتی ہے۔ تو جب بقا کی وہ تابع ہو جائے گی تو جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا وہی ہوگا نا، بات وہی بنے گی جب وہ، مگر ذکر کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اس میں اور تمنا نہ ہو، جس کا ذکر کرے اسی کا بن جائے۔ ہم ذکر اللہ ہی کر رہے ہیں، خواہش یہ رکھی ہے کہ فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لوں، نفل پڑھ رہا ہوں، مقدمات میں کامیابی مل جائے، میری شادی ہو جائے۔ شادی کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ سب کچھ ان کو دے دیتا ہے۔ تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے، آج تو میرا ہو گیا، میں تیرا بن گیا۔ تو میرے دوستو، خلوص پیدا کریں ذکر میں، اندر کی کیفیت کو تر و تازہ بنائیں، ظاہریت کو چھوڑیں، باہروں دسن میل کے چلے، اندروں آب حیاتی، آپ پانی کو کہتے ہیں، پاک ہونا، اندروں پاک ہو جا، اندروں آب حیاتی، اٹھ سکے دریاں واگوں جان ندی وچ نہاتی۔ ندی نہانے نے کیا مطلب ہونا؟ پاک ہونا۔ اندر جڑا تھوڑا وجود ہے ہر دنیا کی فانی خواہشات سے پاک ہو جائے تو پھر بقا میں داخل ہو، تیرا ذکر بھی ہے، ذکر الہی ہوگا۔ جب بھی کوئی پکارے گا، جب بھی کوئی ایسے کرے گا جیسے ہم بھی کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صلاۃ کے یا اللہ وسیلہ سے ہماری دعائیں تو ہو جاتی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وسیلے کو مانتے نہیں ہیں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، بغیر وسیلے سے تو کوئی پیدا ہو نہیں سکا۔ وہ ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوا، سرور سے تو نہیں نکلا، جھاڑیوں سے تو نہیں نکلا۔ تو ہم تو یہ کہ کسی کو کہا جائے کہ تو جھاڑیاں نہیں پیدا ہے، ہم صرف اس کا قلم کر دیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حرامی ہے۔ ہمیں تو باقی وسیلے سے پیدا ہوئے اور ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے، کیا تو اللہ نے ہے مگر وسیلہ رکھا والدین کے لیے۔ تو اس لیے جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ یہ بھی دیکھیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا وہی ہوا جو وسیلے کو مانے گا، بغیر وسیلے کے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے دوستو، اگر کوئی ذاکر سے ہی بنے، سچا بنے، کوئی دنیا کی ملاوٹ اس میں شامل نہ ہو، تو بچہ وہ ذکر کرنے والا یہی سمجھے کہ میں جس کا ذکر کیا ہے تو میں اسی کا رہوں اور اس کی ہر ادا کو اپناؤں، کوئی دوسری خواہشات اس کے دل میں نہ رہے۔ پھر زبان سے نکال تو صحیح، یار زبان نہیں حرکت، دل میں دلیل تو گزار لے، بات کیسے نہ بنے۔ کئی لوگ دیکھیں جی وہ فلاں کا جن کا وہ جدی پوچھتی یہ ہے وہ ہے، یار کیا مجال ہے اس کی؟ کیا جنات کی مجال ہے؟ کیا کسی مخلوق کی مجال ہے؟ اگر وہ شیر جو ہے وہ گردن جھکا دیتے، بے شمار یار جنگلوں میں پھرا ہوں، دریاؤں سراؤں میں پھرا ہوں، گھوما ہوں، اپنی جو غلطی سی، خطا تھی کہ میں نے دنیا کی محبت کا اظہار کیوں کیا، میری زبان جل جاتی، ہاتھ ٹوٹ جاتے، بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر اس کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کا اظہار کیا، اس بات میں گھومتا پھرتا رہا، کبھی بھی کسی سے ڈر نہیں چلا لگا، کوئی جانور کسی کو درندے سے بھی ڈرا نہیں، وہ تو آپ کے سامنے موجود ہو۔ جب موت آئے گی تو وہ تو نہ آپ کو دیکھے گی نہ میری ارادے کو دیکھے گی، لے جائے گی۔ قادر مطلق وہی ہے اللہ، مگر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی، پس ذکر کر، اذکرکم، کم کا مطلب میں تمہارا کروں گا۔ تو جس کا ذکر اللہ کرے تو پھر اس کو اگر کوئی پکارے تو پہلے کیسے بات نہ بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔